استغفر اللہ۔ اللہ جل جلالہ کا ارشاد گرامی ہے، اے رسولو تم اور تمہاری امتیں کلوا من طیبات، پاکیزہ نفیس چیزیں کھاؤ، واعملوا صالحا، اور اچھے اعمال کرو، نیک اعمال کرو، انی بما تعملون علیم، بے شک میں تمہارے اعمال کو خوب جانتا ہوں۔ مطلب کیا ہے کہ پاکیزہ نفیس چیزیں کھاؤ اور نیک اعمال کرو۔ فرمایا ان نیک اعمال کو میں جانتا ہوں، ان کے ثمرات میں تم کو عطا کروں گا۔ تو پاکیزہ کھانے سے پاکیزہ اعمال نصیب ہوں گے۔ اللہ جل جلالہ کا یہ حکم ہے، پاک کھاؤ۔ اسلام نے پاکیزہ چیزوں کے کھانے کا حکم دیا ہے، اجازت دی ہے، گندی اور حرام چیزوں سے منع فرمایا ہے۔ جتنی پاکیزہ چیزیں ہیں وہ مسلمان کھاتے ہیں، لیکن ایک پاکیزہ چیز ہے، اس کا حصول بھی پاکیزہ ہونا چاہیے۔ مثلا پھل ہیں، پاکیزہ ہیں، ان کو حاصل کرنا، ان کا حصول جو ہے وہ بھی صحیح ہو، چوری کا نہ ہو، اسی طرح حرام مال سے نہ لیا ہو، ان کا حصول جو ہے وہ بھی پاکیزگی پر، جو حاصل کیا ہے وہ بھی صحیح طریقے کے ساتھ۔ ایک پاکیزہ چیز ہے آدمی چوری کے ساتھ یا رشوت کے ساتھ یا کسی اور حرام طریقے سے یا جوئے کے ساتھ حاصل کرتا ہے، اب وہ پاکیزہ نہیں رہے گی۔ پاکیزہ چیز کو حاصل کرنا ہے پاکیزہ طریقے کے ساتھ، پھر اس کو کھانا بھی پاکیزہ طریقے کے ساتھ۔ مثلا ایک آدمی نے جانور لیا ہے، مرغا لیا ہے حلال کمائی سے، اب اس کو ذبح کرے وہ بھی پاکیزہ طریقے سے، جو اسلام نے تعلیم دی ہے، اللہ کا نام لے کر اس کو ذبح کرے۔ اب اس کو کھائے تو وہ بھی پاکیزہ طریقے سے۔ برتن ہے، مثلا چاندی اور سونے کا برتن، اس سے اسلام نے منع فرمایا ہے کہ اس میں نہ کھایا جائے۔ پاکیزہ پکا ہوا ہے، پاکیزہ حلال ہے، حصول بھی پاکیزگی کے ساتھ، یہ اس کو حاصل بھی کیا ہے چیز کو، لیکن برتن وہ بھی پاک ہو۔ برتن ایسا نہ ہو کہ اس میں حرام چیز کو لگی ہو، ناپاک ہو، وہ بھی پاکیزہ ہو۔ اور اسی طرح برتن ایسا جس میں اجازت ہے کھانے کی، اس میں کھائیں۔
مثلاً سونے اور چاندی کا برتن آ گیا سامنے، اس سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اس میں نہیں کھانا۔ حدیث پاک میں آیا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حاتب بن بلتہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مقوقش بادشاہ کے پاس بھیجا، قاصد بنا کر مصر میں۔ آپ وہاں پر پہنچے، انہوں نے دسترخوان لگایا، بات سنی، جو پیغام تھا وہ دے دیا بادشاہ کو۔ تو بادشاہ نے دسترخوان لگوایا، دسترخوان پہ کھانا لگ گیا، لیکن کھانا جو تھا وہ چاندی اور سونے کے برتنوں میں تھا۔ حضرت حاتب رضی اللہ تعالی عنہ کو انہوں نے کہا کہ آپ کھائیے، عربی بھائی کھائیے۔ انہوں نے کہا کہ میں نہیں کھاؤں گا۔ کیوں نہیں کھاؤ گے؟ فرمایا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنہوں نے آپ کے پاس مجھے بھیجا ہے، انہوں نے سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانے سے منع فرمایا ہے، اس لیے میں نہیں کھاؤں گا ان برتنوں میں۔ تو انہوں نے وہ برتن تبدیل کر دیے۔ تو حضرت حاتب رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر ان میں کھانا کھایا۔ مطلب یہ ہے چیز بھی پاکیزہ ہو۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اے رسولو یا ایھا الرسول کلوا من طیبات، اے رسولو اور رسولوں کی امتوں، تم نفیس چیزیں، پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔ وَاعْمَلُوا صالحا، نیک اعمال کرو، کھا کر اس کا شکر ادا کرو، اس کے احکامات کو پورا کرو جس نے کھلایا ہے۔ لیکن چیز بھی پاکیزہ ہو، اس کا حصول بھی پاکیزہ ہو، یعنی صحیح طریقے کے ساتھ، پاکیزہ طریقے کے ساتھ حاصل بھی کیا جائے، اور پھر اس کا استعمال بھی پاکیزہ ہو، اور جو برتن ہے جس میں کھایا جا رہا ہے وہ بھی پاکیزہ ہو، حتیٰ کہ ہاتھ بھی پاک ہیں، ہاتھ بھی جن ہاتھوں سے کھایا جا رہا ہے وہ بھی پاک ہوں۔ پھر جس ذات نے یہ کھانا پیدا کیا ہے، کھانے کے لیے دانت دیے ہیں، زبان دی ہے، قوت ذائقہ عطا فرمائی ہے، اس کا نام لے کر کھایا جائے۔ بسم اللہ وعلی برکات اللہ، یا بسم اللہ الرحمن الرحیم، کم از کم بسم اللہ، اللہ کا نام لے کر کھایا جائے، اور کھا کر اس کا شکر ادا کیا جائے۔ پھر اللہ جل جلالہ کیا عطا فرمائیں گے؟ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جو آدمی کھانا کھانے کے بعد یہ دعا پڑھ لے الحمدللہ الذی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ، فرمایا اس کے پچھلے جتنے گناہ ہیں اللہ جل جلالہ معاف فرما دے گا۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا ہے۔ مطلب کیا، کتنے واسطے درمیان میں ہیں، اتنے حجاب درمیان میں کہ فلاں جگہ سے کھانا آیا، فلاں نے پکایا، فلاں نے پکایا، فلاں نے بھیجا، کہاں سے آیا؟ ان کے پیچھے جس ذات نے اس کو پیدا کیا اس کو اس نے پہچان لیا کہ یہ اصل کھلانے والے اللہ ہیں، تو اللہ کا شکر ادا کیا، الحمدللہ کہا، تو اللہ جل جلالہ اتنے خوش ہوئے کہ میرے بندے نے مجھے پہچان لیا، میرا کھا کر میرا نام لیا،
میرا کھانے کے شروع میں میرا نام لیا، اللہ پاک اس سے خوش ہوتے ہیں، اس کی غلطیوں خدائیوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین جہاں بھی گئے ان چیزوں کا لحاظ رکھتے تھے۔ اور پاکیزہ کھانے کے اندر ایک نور ہوتا ہے۔ بعض دفعہ آدمی کثرت کی وجہ سے غلط چیز حاصل کر لیتا ہے، حرام طریقے سے زیادہ لے لیا، لیکن اس میں برکت نہیں ہوتی۔ چاہے چیز کم ہو، صحیح طریقے کے ساتھ حاصل کی جائے تو انشاءاللہ اس میں برکت ہوگی۔ اور دل کے اندر کھانے والوں کے دل کے اندر ایک نور پیدا ہوگا، ایک جو ہے ایک حلاوت محسوس کریں گے، اور دل کے اندر یہ باتیں آئیں گی فلاں نیک کام کر لیں، فلاں کر لیں، نیکی کے جذبات بنیں گے۔ حضرت حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دارالعلوم دیوبند کے بزرگوں کی ایک بزرگ دعوت کرتے تھے۔ دیوبند کے ایک بزرگ تھے شاہ عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ، سب کہہ دو رحمۃ اللہ، لیکن وہ بزرگ سادے سے تھے، جنگل میں جاتے گھاس وہاں جو ہے کاٹتے اور آ کر دیوبند شہر میں بیچ دیتے تھے۔ تو جو وہ بیچتے تھے اس پر وہ کہتے بھئی 3 پیسے کی میں گٹھڑی دوں گا گھاس کی، جس نے لینا ہے گھاس 3 پیسوں کی دوں گا۔ اب لوگ منتظر رہتے تھے کہ وہ گھاس لے کر آئیں گے اور ہم خرید کر اپنی بھینس کو ڈالیں گے، برکت حاصل ہوگی۔ تو وہ کیا کرتے، اب جذبات ہوتے تھے، میں گھاس لے لوں، میں گھاس لے لوں، اپنی بھینس کو ڈالوں گا۔ تو حضرت جب وہ گٹھلی لے کر آتے تو فرمایا جو سب سے پہلے ہاتھ لگا دے گا میں اس کو گٹھلی دوں گا۔ تو جو ہی وہ حضرت گھاس لے کر آتے تو لوگ دوڑتے، جو پہلے ہاتھ لگا دیتا گٹھلی میری ہوگی اس کو دے دیتے، 3 پیسے لے لیتے، 1 پیسہ فوراً صدقہ کر دیتے، 1 پیسہ جو ہے اپنی ذات پہ لگاتے، 1 پیسہ وہ رکھ لیتے تھے۔ کچھ عرصہ کے بعد دارالعلوم دیوبند کے علماء صلحاء بزرگوں کی دعوت کرتے تھے۔ تو قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عرصہ کے بعد جب کچھ پیسے ان کے ہو جاتے تو وہ اس بڑی سادگی کے ساتھ آتے، کہتے بھئی میں کیا پکاؤں گا، آپ ایسا کریں یہ مجھ سے پیسے لے لیں، یہ جو ہے کھانا پکا لیں تو بزرگوں کو علماء صلحاء کو کھلا دینا میری طرف سے۔ تو کہتے ہیں ہمیں انتظار ہوتا تھا۔ مولانا محمد یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم پورے سے پیسے ہوتے تھے، سادہ کھانا بناتے اور یہ چاول وغیرہ بھتو بناتے، اس پہ کوئی دال وغیرہ ڈال لیتے تو ہم کھاتے۔ کہتے جب شاہ عبداللہ کا کھانا کھاتے تھے تو ایک ماہ تک، کئی دن، کئی ماہ تک دل کے اندر داعیہ پیدا ہوتا تھا، ایک نور محسوس ہوتا تھا، یہ عمل کر لو، یہ نیکی کر لو، یہ نیکی کر لو، اتنی برکت ہوتی تھی۔ تو اللہ پاک یہ برکت والی باتیں بتا رہے ہیں، دنیا آخرت کی کامیابی والی باتیں بتا رہے ہیں، حکم دے رہے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایھا الرسول کلوا من طیبات، اے رسولوں کی امتوں، سب جو ہے پاکیزہ کھاؤ، واعملوا صالحا، اور نیک عمل کرو، انی بما تعملون علیم، میں تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہوں، جانتا ہوں، تمہارے اعمال پر، نیک اعمال پر تمہیں ثمرات عطا کروں گا، کی برکات عطا کروں گا۔ اللہ جل جلالہ مجھے بھی اور آپ کو بھی، بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔